28 مئی 2025 ہے اور پاکستان کی تاریخ میں یہ دن بڑا عظیم دن ہے اور یادگار دن ہے۔ اس دن کو ہم یوم تکبیر کے طور پر مناتے ہیں کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا۔ 28 مئی 1998 میں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارے پیارے ملک نے، ہمارے پیارے وطن نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کے نقشے پر اپنے آپ کو ایٹمی طاقت کے طور پر بنایا۔ اس عظیم نعمت کے ملنے پر آج ہم اللہ رب العزت کے حضور سر بسجود ہیں، سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، مالک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار تیرا شکر ہے جس نے ہمیں اتنی عظیم طاقت بنایا کہ 57 اسلامی ممالک میں سے واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے، اور دنیا میں 7 ایٹمی طاقت رکھنے والے ممالک میں سے ایک ملک ہمارا پیارا وطن پاکستان۔ تو عزیز طلبہ، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ فرمایا کہ تم اپنے جنگ کے لیے، دشمن کے لیے جتنی طاقت رکھتے ہو اپنی قوت کو اکٹھا کرو، اپنی جنگی ساز و سامان کے اندر ترقی کرتے رہو اور جدید سامان حرب، جنگ کا سامان تیار کر کے رکھو، اور اس جنگی سامان کے ذریعے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈرا کر رکھو، ان دشمنوں کو جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کو جانتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج اللہ پاک نے پاکستان کو جنگی سطح پر یہ رعب اور یہ دبدبہ عطا فرمایا ہے، تو اس میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے اور بنیادی بات یہ ہے کہ آج ہم ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہیں، اور اس طاقت کے حصول میں جن ہیروز نے کام کیا ہم ان کو سلام محبت، سلام جرت پیش کرتے ہیں، اور سر فہرست ان ہیروز میں نام ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم رحمت اللہ علیہ۔ آج دن ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم کا، اور ان تمام سائنسدانوں کا، اور ان تمام مجاہدین کا، اور ان تمام ہمارے رہنماؤں کا جنہوں نے یہ ایٹمی طاقت کے حصول میں اپنی کوشش کی، کاوش کی، غیر جانبدار ہو کر ہم تمام کو سلام پیش کرتے ہیں، سب کی محنتوں کو، سب کی کوششوں کو، سب کی کاوشوں کو، سب کی جد و جہد کو، اور بطور خاص ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک ان کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اسی طرح جتنی حکومتوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا، اور 28 مئی 1998 میں میاں محمد نواز شریف ان کے دور حکومت میں بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 5 دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے 6 دھماکے کیے، اور الحمدللہ پاکستان
کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور اقوام عالم کے درمیان پاکستان کا پرچم بلند ہو گیا۔ اس پر آج یوم تکبیر ہے، آج اسی دن کو ہم منا رہے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تمام پاکستان کے ان محسنین کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا خون ناب دے کے، اپنی کوششیں صرف کر کے، اپنا وقت صرف کر کے پاکستان کو عظیم طاقت بنایا اور اقوام عالم کے درمیان پاکستان کو عزت اور غیرت والا ملک بنایا۔ اللہ پاک تمام محسنین کے مزارات پر جو اس وقت حیات ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو وصال فرما چکے ہیں اللہ پاک ان کے مزارات پر کروڑوں رحمتوں کے نزول فرمائے، آمین۔ عزیز طلبہ، ہمیں بھی اس ملک کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کرنا ہے۔ آج آپ طالب علم ہیں اور انشاءاللہ العزیز آپ آئندہ زندگی میں اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہم سب تیار رہیں گے اور اس ملک کو بہتری کی جانب گامزن کریں گے، ترقی کی جانب لے کر جائیں گے۔ آج حالیہ جنگ میں یہ جو 10 مئی 2025 کو ہمارے جو درینہ دشمن ہے، ہمارا پڑوسی، ہمارا ہمسایہ بھارت، جس نے پاکستان پر حملے کیے اور اس کے جواب میں ہم نے اس کو ناکوں چنے چبوا دیے اور اس کا غرور خاک میں ملا دیا اور اسے شکست سے دوچار کیا، اس میں بھی بیٹا بنیادی کردار اس بات کا ہے کہ ہم وہ ملک ہیں جو ایٹمی طاقت ہے۔ ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ اگر ہم جنگی طور پر اپنے آپ کو تیار نہیں رکھتے، اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے، تو پھر ہم قرآن پاک کی بھی خلاف ورزی کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بھی خلاف ورزی کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، اس موقع پر اپنی محبت کا اظہار کریں پاکستان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اپنے پاکستان کے جملہ محسنین کے ساتھ، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ، مرحوم رحمت اللہ علیہ، اور تمام جو بھی سپاہی سے لے کر سپہ سالار تک اس وطن کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، ان تمام کو ہم سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ خواہ وہ استاد ہے، خواہ وہ شاگرد ہے، خواہ وہ کسی بھی سطح پر اپنے ملک کے لیے بہتر کام کر رہا ہے، سپاہی سے لے کر سپہ سالار تک، ہم سب کی محبتوں کو، سب کی جرتوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، بھرپور نعرے کا جواب دیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاکستان، پاکستان، اسلام، الاسلام، الاسلام، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، افواج پاکستان، افواج پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر، افواج پاکستان۔ دعا کریں گے اللہ پاک۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے پاک پروردگار، ہمارا یہ پیارا وطن جو کلمے کی بنیاد پر ہم نے حاصل کیا، یہ اسلام کا قلعہ ہے، اے میرے مالک اس قلعے کو مضبوط فرما۔ اے پاک پروردگار، اسلام کے اس قلعے کو مضبوط کرنے والوں کو مضبوط فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارا پیارا وطن پاکستان، اس کے پرچم کو اقوام عالم کے درمیان بلند فرما۔ اے پاک پروردگار، اس ملک کے، اس وطن کے روح میں، دبدبے میں میرے مالک اضافہ فرما۔ اے پاک پروردگار، آج اس دن کو
تمام پاکستانی یوم تکبیر کے طور پر منا رہے ہیں۔ میرے مالک اس ملک کی طاقتوں میں اضافہ فرما، جنہوں نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم رحمت اللہ علیہ، میرے مالک، اور ان کے جتنے بھی دست و بازو تھے، جتنے لوگوں نے، جتنی حکومتوں نے کوشش کی، کاوش کی، میرے مالک سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے پاک پروردگار سب کے مزارات پر اپنی کروڑوں رحمتوں کے نزول فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے اس ملک کو، اس اسلام کے قلعے کو ناقابل تسخیر بنا، تاکہ آج مسلمانوں پر، فلسطین میں، غزہ پر جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، یہ ہمارا پیارا وطن، ہماری افواج پاکستان، ہمارا ملک ان مظلوموں کے لیے آواز اٹھائے اور ان کی مدد کرے، ان کے ساتھ تعاون کرے۔ میرے مالک ہماری جرتوں کو بلند فرما، میرے مالک ہماری طاقتوں میں اضافہ فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے افواج پاکستان کی ہمتوں میں اضافہ فرما۔ حالیہ جنگ میں میرے مالک جتنے ہمارے شہداء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، میرے مالک سب کے نذرانوں کو پیش کر کے قبول فرما کے سب کو دنیا و آخرت میں عزت عطا فرما۔ میرے مالک ان کے خاندانوں کو عزت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو اپنے اس پیارے وطن کے لیے، اپنے اس پیارے ملک کے لیے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے عظیم اور بہترین کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اس ہمارے وطن میں عدل اور انصاف کا بول بالا فرما۔ میرے مالک مظلومین کی داد رسی فرما۔ اے پاک پروردگار امانت داری، دیانت داری اور حق کا پرچم اے پاک پروردگار بلند فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے پاک پروردگار ہماری افواج پاکستان، ہمارے رہنما، ہمارے ارباب حکومت، ان کی ہمتوں میں اضافے فرما، تاکہ یہ پاکستان کی بہترین طریقے سے خدمت کر سکیں اور بہترین طریقے سے اسلام کی اور پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر سکیں۔ میرے مالک ہمارے سپہ سالار سید عاصم منیر، جنہوں نے بہترین کردار ادا کیا، قیادت کا حق ادا کر دیا، میرے مالک ان کی طاقتوں میں، قوتوں میں اضافہ فرما، ان کے روب میں اضافہ فرما۔ میرے مالک دشمن ان سے مرعوب رہے۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو ان کا دست و بازو بننے کی اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کی اور ان کے پیچھے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہمارے ملک کے جتنی اندرونی بیرونی دشمن ہیں اور جتنے سازشی ہیں، میرے مالک سب کی سازشوں کو بے نقاب کر کے اے پاک پروردگار عبرت کا نشان بنا دے۔ میرے مالک یہ اسلام کا قلعہ ہے، اس قلعے کی حفاظت فرما۔ اے میرے مالک ہم سب پر اپنی خاص رحمتوں کے نزول فرما۔ صلی اللہ علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔